میں سونے کے لیے بستر لگا ہی رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد کرنے لگی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی بات کر رہی ہو؟ تم ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ساتھ سوتی آئی ہو، اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کے بجائے رونے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بھائی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بنا وجہ کی ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، امی میری ساری فرینڈز اپنی امی کے ساتھ نہیں بلکہ بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں۔ آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں بھی اب بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، وہ اور بھی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، آپ کا ایک ہی بھائی ہے اور پھر آپ کے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا ہی شروع ہو گئی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا، وہ 18 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی 13 سالہ بیٹی کو اس کے ساتھ سلانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا 9 سال کا ہوا تھا جب سے ہی میں نے دونوں بہن بھائیوں کا بستر الگ الگ کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کا بستر اس عمر میں الگ کر دینا چاہیے۔ اور آج پتہ نہیں عروس کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے سمجھاتی رہی لیکن میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ جس کی بنا پر میں اسے روک پاتی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان بھی حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اس کا کچا ذہن اس بات کو شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہ پاتا۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے طیب کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا بس ایک رات کی تو بات ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ روز روز کا معمول بن جائے گا۔ طیب دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، میں بستر لگا رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بتایا کہ عروس آج اس کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بغیر ہچکچاہٹ عروس کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے بعد ہم دونوں بھائی بہن ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے، البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر دبئی میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلے ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال بعد میرا شوہر چھٹیوں پر واپس آیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر انہیں فون لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ عروس کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو تمہیں مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بات کو لے کر کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے، فضول باتیں نہ کرو، تمہارا تو پورا خاندان ہی دقیانوسی ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے کہ وہ بہت ہی اچھے اور نیک بچے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کرایا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ بہت عرصے بعد ہم نے سکون سے کافی دیر باتیں کی تھی، ورنہ ہمیشہ روز فون مجھ سے چھین کر بیٹھ جاتی تھی اور خود اتنی دیر تک باتیں کرتی کہ اس کے بعد میرے شوہر فون ہی کاٹ دیتے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تو چونک اٹھی کیونکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا طیب کبھی بھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ دروازہ بجاؤں لیکن پھر خیال آیا کہ بچے سو چکے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں دروازہ بجایا تو میں کیا کہوں؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھے کہ ان کی ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں ایسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ مجھے جاگتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک کر اس کے کمرے کے پاس گئی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے وہم ہو گیا ہے یا پھر واقعی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا اور پھر میں واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ویسی ہی عجیب سی آواز محسوس ہوئی لیکن خود کو یہ سوچ کر تسلی دے دی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، اور پھر جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں فوراً طیب کے
کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ اس کے کالج کا دوسرا سال تھا، البتہ روز ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ عروس تو میرے اٹھائے بغیر خود ہی ہمیشہ وقت پر اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ بار بار آواز دینے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا تو وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے رات بھر جاگی ہو، آنکھیں بھی نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات بھر جاگتی رہی ہو کیا، جو اب اٹھا نہیں جا رہا؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی اور جلدی سے پوری آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نہیں اماں، میں اور بھائی تو فوراً ہی سو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے مجھے وقت پر سونے کی عادت ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ بغیر میری بات کا جواب دیے وہ جلدی سے اٹھی اور منہ دھونے کے لیے بھاگی۔ اس کا رویہ مجھے بہت ہی غیر معمولی سا لگا تھا۔ خیر میں نے ان دونوں کو تیار کر کے بھیجا اور جب اپنے بیٹے کے کمرے سے بستر اٹھانے کے لیے گئی تو میری نظر ایسی چیز پر پڑی کہ میں بری طرح چونک گئی۔ میرے بیٹے کے کمرے میں اس چیز کا کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بستر اٹھایا، صفائی کی، کھانا بھی تیار کر دیا اور پھر دونوں بچے واپس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ سیدھی طرح طیب سے پوچھ لوں کہ رات بھر وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ آج کا دور بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا کہ جب ماں باپ سیدھی طرح بچوں سے سختی سے سوال جواب کرتے تھے اور بچے ڈر کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر بچوں سے زیادہ سوال جواب کیے جائیں تو وہ ماں باپ سے ہی چڑ جاتے ہیں اور پھر دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بھی خاموش رہی تھی اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زمانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی سختی کا بدلتے ہوئے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ سختی نہ کریں تو اولاد جنگلی گھاس کی طرح بری ہو جاتی ہے۔ اگلی رات جب میں دوبارہ سے بستر لگانے لگی تو ایک بار پھر عروس نے ضد پکڑی کہ وہ اب روزانہ بھائی کے کمرے میں ہی سویا کرے گی۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی ہے، تم میرے ساتھ سو جاؤ، لیکن وہ نہ مانی اور پھر اتنے میں میرے شوہر کا فون آ گیا اور اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی کہ مجھے بھائی کے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ سن کر میرے شوہر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ عروس کا بستر طیب کے کمرے میں لگا دو، اچھا ہے ہمیں بھی فرصت کے کچھ لمحے مل جائیں گے۔ شوہر کے حکم کے آگے میں خاموش ہو گئی تھی اور پھر میں نے عروس کا بستر طیب کے کمرے میں لگا دیا تھا۔ وہ دونوں بھائی بہن پھر ایک ساتھ سو گئے تھے۔ میں جب اپنے شوہر سے بات کر کے فارغ ہوئی اور کمرے سے نکلی تو طیب کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں طیب کو صبح منع کروں گی کہ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے نہ سویا کرے، اور پھر اس رات بھی اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں، جیسے کچھ کھٹ پٹ ہو رہی ہو۔ آدھی رات کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ پہلی دستک پر تو دروازہ نہ کھلا، لیکن تیسری دستک پر طیب نے نیند بھری آنکھوں سے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے اماں، اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ اپنے بیٹے کی نیند خراب کرنے پر مجھے بڑی ہی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے طیب سے عروس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، وہ گہری نیند سو رہی ہے اور میں بھی سو رہا ہوں، آپ کو وہم ہو گیا ہے، جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے اسے روکا اور کہا کہ دروازہ لاک نہ کرو، تم ابھی بچے ہو، مجھے فکر ستاتی رہتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اوکے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اسے لاک نہیں کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں بہت ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر 2 دن بعد ہی عروس کے اسکول سے فون آیا اور ٹیچر نے ایسی بات کہی کہ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھے اسکول بلوایا تھا، میں فوراً اسکول پہنچ گئی۔ عروس کی ٹیچر نے خاص طور پر مجھ سے ملاقات کی اور کہنے لگی کہ عروس ہماری کلاس کی بہت ہی لائق بچی تھی، لیکن نہ جانے سے 3-4 دن سے کیا ہو گیا ہے، وہ سارا وقت کلاس میں سوتی رہتی ہے، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ 2 دن سے اس نے ٹیسٹ بھی غلط دینا شروع کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ معاملہ زیادہ ہاتھ سے نہ نکلے، اس سے پہلے ہی ہم بات کر لیں، اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر سوتی ہی نہیں ہے۔ اب تو اس نے اپنے دوستوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، وہ بالکل خاموش رہتی ہے اور بس سوتی رہتی ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ اس نے کمپٹیشن سے بھی اپنا نام نکلوا لیا ہے، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ کمپٹیشن جیت رہی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے؟ ٹیچر کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ عروس تو پڑھائی کو لے کر بہت ہی زیادہ سیریس تھی، آج تک کبھی میں نے اسے پڑھائی پر فورس نہیں کیا، وہ خود ہی اچھے سے پڑھائی
पढ़ाई करती थी, फिर क्यों अचानक ही उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी। कुछ तो ऐसा था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मेरे लिए जानना ज़रूरी था। मैंने टीचर को यकीन दिलाया कि मैं खुद अरूज़ की पढ़ाई पर तवज्जो दूँगी और हमारे घर में ऐसी कोई मसाइल नहीं है कि जिसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो। टीचर कहने लगी, इम्तिहान नज़दीक हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करना मुनासिब समझा। मैंने टीचर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ख़ास तौर पर अरूज़ पर तवज्जो दी थी और फिर घर लौट आई। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ये क्या मामला चल रहा था? अरूज़ का अचानक अपने भाई के कमरे में सोने के लिए ज़िद करना और फिर सोने का दिखावा करना, जबकि शायद सच यही था कि वे रात भर जाग कर गुजारती थी। मगर इस जागने के पीछे क्या वजह थी? उसने अचानक ये अजीबोगरीब ज़िद क्यों शुरू की थी? और उनके कमरे से आने वाली आवाज़ें कैसी थीं? यह वह सवाल थे जिनके जवाब जानना मेरे लिए ज़रूरी था। और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं खामोशी से उनके कमरे में छुप जाऊंगी और ख़ुद देखूंगी कि क्या मामला है। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने रात को उन दोनों का बिस्तर सेट कर दिया और जब दूध की गिलास रखने के लिए गई तो मौका देखकर उनके बिस्तर के नीचे ही छुप गई। कुछ देर बाद वे दोनों दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गए और फिर उनकी बातों की आवाज़ आना शुरू हो गई। वे दोनों बातें कर रहे थे और मेरे होश उड़ते चले जा रहे थे। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि वे मुझे धोखा दें, ऐसा कुछ करे कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मैं सांस रोक के लेटी हुई थी कि तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी बिस्तर से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई। और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो उसके वजूद पर नज़र पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा बेटा भी बिस्तर से उतरा और अपनी बहन के हाथों में हाथ डालकर उससे अजीब तरह की हरकतें शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मैं अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाई, मैं इन्हें सही और गलत भी नहीं समझा सकी। तो फिर मैंने माँ होने का क्या फ़ायदा था? तो फिर मेरे माँ होने का क्या फ़ायदा था? मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर में ये तमाशा देखती रही, फिर मेरे सब्र की हद पार हो गई और मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर इन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वे दोनों हक्का बक्का हो गए और शर्म से सर झुका गए। मैंने गुस्से में अरूज़ से पूछा कि ये सब क्या है और ये तुमने किस तरह का लिबास पहन रखा है? भाई के सामने इस लिबास में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बात सुनकर वे कहने लगी, आप तो बहुत ही दकियानूसी बातें करती हैं, मैंने ऐसा भी कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने हैरत से सर से पाँव तक उसे देखा। वे छोटी सी स्कर्ट और टॉप में मेरे सामने खड़ी कह रही थी कि उसने कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मेरे बेटे को घूर कर देखा और कहा, तुम बड़े हो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब कुछ गलत है जो तुम दोनों कर रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझ पर क्या गुजरी है, कुछ अंदाज़ा है? तुम दोनों की पढ़ाई भी प्रभावित हो चुकी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरी दी हुई आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाओगे। और अरूज़ के पास ये लिबास कहाँ से आया है? मेरे पास पूछने के इतने सवाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या पूछूं और किस बात पर गुस्सा करूं, बच्चों को बुरा कहूं या अपनी तरबियत की कमी पर सर पीटूं। तैयब सर झुकाकर कहने लगा, अम्मा आजकल ये सब कुछ आम है, मगर आपने हम पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो शायद हमें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना चलता और हम कुएं के मेंढक बनकर रह जाते। जब एक दिन आप बाज़ार गई थी, उस दिन मैंने अरूज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियोज़ दिखाई थी, जिन्हें देखने के बाद अरूज़ को भी शौक़ हुआ था कि हम दोनों भी यही करते हैं। और फिर जब हमने यह शुरू किया तो हमें मज़ा आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना मज़ा आया कि हम दोनों अब सारी रात यही करते हैं। लोग तो इसी काम से इतना पैसा कमा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं क्यों आप हम दोनों पर हर वक्त पढ़ाई का इतना प्रेशर डालती हैं। तैयब की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और उससे पूछा कि आखिर तुम्हें ये सारी पट्टियाँ किसने पढ़ाई हैं? पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? और वह कहने लगा, आज के दौर में पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में हर कोई वीडियोज़ बनाता है, नाचना गाना करता है और मशहूर हो जाता है। सिर्फ मशहूर ही नहीं बल्कि पैसे भी कमाने लगता है। जब यही सब मैंने अरूज़ को दिखाया तो इसे भी वीडियोज़ बनाने का काम अच्छा लगा और फिर हम दोनों ने मिलकर डांस वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। आप तो हमें हरगिज़ भी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसलिए हमने चोरी छुपे इस काम को शुरू किया है। हमारी हर वीडियोज़ पर हज़ारों लाइक आते हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। एक दिन हम इस काम से कमाना भी शुरू कर देंगे। पढ़ लिख कर हमें क्या हासिल होगा? तैयब ने अपना फ़ोन खोलकर मुझे अपना टिकटॉक अकाउंट दिखाया तो मैं शर्म से ज़मीन में ही गड़ गई। मेरे बेटे बेटी ने तो बेहयाई की हर हद पार कर रखी थी। ये दोनों हर वीडियो में एक दूसरे का हाथ पकड़े रक़्स करने में मसरूफ़ थे और लोग कमेंट्स में न जाने क्या क्या लिख रहे थे। मेरे घर की इज़्ज़त मोबाइल फ़ोन की ज़ीनत बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ तैयब के मुँह पर दे मारा और उससे कहा कि ये हरकत करने से पहले कम से कम एक दफ़ा मुझे बताते तो सही,
پھر کیا اس طرح پیسہ کمانا ٹھیک ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہن کی عزت کو سرعام بازار میں ہزاروں لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہو۔ نہ جانے کون کون لوگ ہوں گے جو تمہاری بہن کو ان کپڑوں میں رقص کرتا دیکھ رہے ہوں گے۔ کس کی نیت میں کیسا فطور ہوگا؟ کون جانتا ہے ہم کیوں بربادی کے مہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یا تمہیں اس کے استعمال کی آزادی ملی ہے؟ طیب کو ایک دم ہی چپی لگ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں میری باتیں آنے لگی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالی جو ابھی کچی عمروں میں تھے اور شاید صحیح اور غلط کا پوری طرح فرق بھی نہیں جانتے تھے۔ انہیں بس یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پیسہ کمانے کا اصل طریقہ ہے جس میں مزہ بھی آتا ہے اور مشہوری بھی ملتی ہے، لیکن دونوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے اور یہ سب کر کے بھی انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور بتایا کہ پڑھائی لکھائی انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، اسے صحیح اور غلط کا راستہ بتاتی ہے۔ پہلے کے لوگ شادی پر رقص کرنے کے لیے باہر سے عورتیں بلوایا کرتے تھے، اور اب تو گھر کی عورتیں خود ہی ڈانس فلور پر کھڑی ہزاروں لوگوں کے درمیان اپنا رقص پیش کرتی ہیں اور کسی کو یہ بات بے حیائی بھی نہیں لگتی۔ شاید یہی ہمارے معاشرے کی بربادی کی وجہ ہے۔ یہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں سے شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھ کر کھل کر بات کی۔ انہیں اس چیز کے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ ان دونوں کے ساتھ یہ میری پہلی ایسی بات چیت تھی۔ میں نے ماں بن کر نہیں بلکہ دوستوں کی طرح انہیں صحیح اور غلط سمجھایا تھا، کیونکہ اگر اس وقت میں ان دونوں کو نہ روکتی تو شاید وہ دونوں اسی کو اپنی فلاح کا راستہ سمجھتے اور یہ بھول جاتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری فلاح اور کامیابی کم سے کم اس ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ کے راستے پر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو اس زمانے کی یہ نئی خواہش کالج سے لگی تھی جسے وہ اپنے ساتھ گھر تک لایا تھا اور اپنی بہن کو بھی شامل کر لیا تھا۔ میں نے بہت کچھ سمجھداری سے ان دونوں کو اچھا اور برا سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر یہی ٹک ٹاک اچھے کنٹینٹ کے لیے استعمال کرے، کوئی دینی مذہبی چیزیں ڈالے یا پھر فلسطینیوں کے حق میں بولے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ اس طرح ناچ گانا کر کے نہ صرف وہ دونوں گناہ کما رہے ہیں بلکہ نہ جانے کتنے اور لوگوں ان دونوں کو دیکھ کر گنہگار ہو رہے ہیں۔ میرے سمجھانے پر ان دونوں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے اور میری سوچ کو دقیانوسی کہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے بچے مجھے دقیانوسی سمجھتے تھے اور مجھ سے اپنی باتیں کھل کر شیئر نہیں کرتے تھے، مگر جب میں نے ان کے ساتھ دوستی شروع کی تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے ہر بات بتانے لگے۔ میں اصولوں پر چلنا چاہتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنا چاہتی تھی جس طرح ایک مسلمان ماں کو کرنی چاہیے۔ میرے بیٹے کے بستر سے مجھے ایک چھوٹا سا اسپیکر ملا تھا۔ میں اسی دن کھٹک گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ دونوں ہی اسپیکر پر گانے لگا کر ڈانس سیکھا کرتے تھے اور جب میں موجود ہوتی تو پھر موبائل فون سے ہی کام چلا لیتے۔ ان کے ناچ گانے کی وجہ سے ہونے والی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی اور وہ دونوں جھوٹ بول کے سہارے سب باتوں کو چھپا لیتے تھے، لیکن ایک ماں اپنے بچے کی ہر بات سے واقف ہو ہی جاتی ہے، اس لیے مجھے بھی سچ پتہ چل گیا تھا۔ میں سب ماؤں کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس وقت بہت اچھی تربیت دیں اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دیں۔ یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بچے ناچ گانے اور پرینک کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن در حقیقت ہماری بربادی کی یہی وجہ ہے۔